السميع العليم من الشيطان الرجيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك من السلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من ليل زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته مؤمنین عزاداران سید الشہداء اللہ اکبر بڑے قیامت خیز منظر آپ کے خدمت میں 18 بنی ہاشم کے اور یہ شبیہ تاموت برآمد ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے آپ زیارت کریں گے لہٰذا وقت کو نظر میں رکھتے ہوئے مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت تھکے پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں مگر بس جب زیارت کرتے کرتے آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے سجاد کو سلام کرتے جانا اس لیے کہ وہ بیمار بہت غریب تھا اور مسلسل رونا سجاد کا کام ہے جو مسلسل روتا رہا مسلسل رونا سکینہ کا کام ہے جو راستے بھر اپنے باپا کو یاد کر کے روتی رہی لہٰذا آئیے پہلی زیارت انشاءاللہ جو آپ کریں گے وہ علم مبارک ہے اللہ اکبر یہ کون ہے یہ کیسی نشانی ہے جب علم دیکھو تب جانتے ہو دو آوازیں ضرور بلند کیا کرو ایک آواز یا عباس اور جب مشق دیکھنا تو آواز بلند کہنا ہائے سکینہ انشاءاللہ جب علم برآمد ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں پہنچے گا زیارت کریے گا انشاءاللہ اور روتے ہوئے اور یہ علم آپ کے کس کی نشانی ہے یہ اللہ اکبر اس باوفا اس شیر کی نشانی ہے کہ جس پہ زینب کو بڑا اطمینان تھا سکینہ کو بڑا سکون تھا بیویوں میں بڑا آرام تھا جب تک وہ شیر خیمے میں تھا سنیں گے اللہ اکبر یہ علم سکینہ کی امید کا نام ہے یہ علم زینب کی امید کا نام ہے کہتے ہیں یہ علم جب حسین نے خیمے کے سامنے زینب کے نصب کیا تو یہ کہہ کے نصب کیا تھا اے زینب جب تک یہ علم ہے تمہارا پردہ سلامت ہے اور زینب نے ہر بیویوں سے یہ کہا تھا اے بیویوں نہ گھبرانا جب تک میرا بھیا عباس ہے تمہارے پردوں کی ضمانت زینب لے رہی ہے اللہ اکبر اے عزاداروں لو تمہاری خدمت میں علم آ رہا ہے اور یقین جاننا علم آئے گا لیکن پتہ ہے اس علم کے ساتھ وہ کیفیت نہیں ہوگی مگر جب یہ علم حسین لے کے آئے تو روایت ہے سکینہ نے در خیبہ پر بڑے شوق سے چاہا کہ علم کے قریب پہنچے مگر کیا دیکھا کہ علم تو تھا علمدار نہ تھا اجرکم علی الزہرا اللہ اکبر زیارت کی آئیے میں بڑی جلدی تاکہ عصر شہداء کے 18 بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت ہو رہیں گے آپ میں بڑی جلدی اے عزاداروں اب پتہ ہے 2 اور تابوت آنے ہیں اور یہ کون سے تابوت ہیں یہ اللہ اکبر یہ مسلم کے بیٹوں کے ہیں
پتہ ہے 28 برس 25 برس کے یہ دو جوان اللہ رے کتنی قربانیاں علی کے بھائیوں کے بیٹوں نے علی کے بیٹوں نے کربلا میں دی ہے. لو دو تابوت آ رہے ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل، ایک حضرت محمد بن مسلم بن عقیل. یہ دونوں بڑے شیر کے طرح انہوں نے حسین کے اوپر اپنی جانیں قربان کی. مقتل نے لکھا ہے کہ یہ پہلے وہ فرد تھے جو آل محمد کے خاندان سے حسین پہ نثار ہو گئے. اللہ اکبر. جزاکم اللہ. مسلم کے بیٹوں کی زیارت کی، ان کے تابوت کی. اب سنیے 4 تابوت اور برآمد ہوں گے. پہلا تابوت عقیل کے بیٹے کا. نہیں، تابوت نکلنے سے پہلے بس ایک فقرہ سنو، اس کے بعد 4 تابوت کی زیارت کرنا. پتہ ہے کیا کہا تھا علی نے؟ اے میرے بھیا، کوئی ایسا خاندان تلاش کرو جس سے میں شادی کروں تو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. آپ کو پتہ ہے عقیل سے مشورہ نہیں لے رہے تھے علی، بلکہ سمجھا رہے تھے کہ جیسے مجھے کربلا کا خیال ہے، اے عقیل میرے حسین کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرو. عقیل کے ان 4 بیٹوں کے تابوت آ رہے ہیں، زیارت کریے. حضرت جعفر بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت عبداللہ اکبر بن عقیل، حضرت ابو صاحب بن عقیل. نہیں، مجھے پتا ہے آنسوؤں کے سائے میں ان شبیہوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے سے رخصت کرو. اللہ اکبر. آئیے. اجرکم عند اللہ. خدا کوئی غم نہ دے، کوئی رخصت کرے نہ کرے. حسین کی ماں، یہ دکھیاری ماں آپ کو سلام کر رہی ہے. اب آپ کی خدمت میں عقیل کے بیٹوں کے تابوت آ گئے. آئیے. علی کے 3 بیٹے کیسے جیالے تھے جنہوں نے اپنے بھیا حسین پہ قربانی دے دی. اور یہ 3 بیٹے علی کے بڑی شجاعانہ انداز سے کربلا میں لڑے. ایک کا نام حضرت جعفر بن علی، دوسرے کا نام حضرت عمران بن علی، تیسرا بیٹا حضرت عون بن علی. اجڑ گیا فاطمہ کا بھرا گھر، اجڑ گئی 18 بھائیوں کی بہن. اللہ اکبر. بہت جلدی جلدی سنیں. آئیے. اب علی کے بیٹے حسن کی کمائی اجڑ گئی کربلا پہ. 2 بیٹوں کے تابوت آئیں گے مولا حسن کے. کون؟ حضرت احمد بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن. لو عزادارو، یہ 2 تابوت بھی آ رہے ہیں. اور زیارت کرو اور روتے روتے اور مولا حسن کو مدینے تک اپنی آواز پہنچاؤ کہ اے آقا، آپ کے بیٹوں کو سلام. اجرکم عند اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. لو عزادارو، بس اب مصائب کے 2-3 فقرے سنو اور اس کے بعد ان 2 تابوت کی زیارت کرنا. مگر سن لو صرف 2-3 فقرے، اس کے بعد اللہ اکبر. یہ پتا ہے یہ کس کے تابوت اب آئیں گے؟ اللہ رے، یہ ان 2 بیٹوں کے تابوت ہیں جس میں ماں رو نہ سکی، جس میں یہ ماں رو نہ سکی. نہیں، قاسم پہ فروا نے بہت گریہ کیا. اکبر ابھی سبات کیا مولانا موصوف سے آپ نے کہ اکبر کے سر کو لے کر لیلا بہت روئی، اصغر کے سر کو لے کے رباب بہت روئی. مگر ایک دکھیاری ماں زینب ہے جو کیسے اپنے لال پہ روتی. اللہ رے، جب نگاہ اٹھاتی تھی کبھی بھیا کا سر، کبھی عباس کا سر، کبھی بھتیجوں کا سر، کس پہ روتی؟ اس 2 وہ تابوت آئیں گے جس پہ یہ ماں رو نہ سکی. کہتے ہیں کہ جب سب اسیری کے بعد جب رہا ہوئے اور سر سب کے آئے تو یہ 2 سر تھے. لوگوں نے کہا اس کی ماں مر گئی. زینب نے کہا ایسا نہ کہو، یہ دکھیاری زینب
یقین زینب پہنچی، عبداللہ کے گھر میں پہنچی اور کہا کہ جب اونو محمد کے حجرے میں پہنچی، چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، تڑپ گئی، اے اور معاف کرنا بھائی، آگے آگے تمہیں نہ رو سکی، لور کا تابوت آ رہا ہے۔ اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، مصیبت کی انتہا ہے۔ سنو بس جلدی جلدی، اللہ اکبر، آما جاؤ، تمہیں تو یاد ہوگا اب اس کے بعد کون سا تابوت آئے گا، وہی جس کا حسین لاشا لے کے نہیں آئے، بلکہ جب لے کے آئے تو ماں کہنے لگی، اے آقا یہ میت ہے یا کوئی گٹھری ہے؟ اجرکم عند اللہ، کون؟ حسن کی نشانی قاسم، حسن کی امید قاسم، یتیم حسن کا تابوت آئے گا۔ مگر زیارت سے پہلے دو فقرے سنو، کتنا وفادار تھا بھتیجا حسین کا۔ کہتے ہیں جب سے کربلا میں پہنچے تھے اپنے چچا کے ارد گرد رہتے تھے اور چاہتے تھے کیسے اجازت مل جائے، بار بار خیمے میں جائیں تو ماں ام فروا کہتی تھی اس وقت منہ نہ دکھانا جب تک حسین اجازت نہ دے دے۔ سنیں گے ایک مرتبہ پریشان حال اماں سے آگے کہتے، اماں اب کیا ہوگا، آپ ادھر آنے نہیں دیتی، ادھر چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہتے یاد آیا ماں فروا کو، اللہ رے بازو سے جیسے ہی تعویذ کھولا، حسن کی تحریر حسین تک پہنچی، آنکھوں سے لگا لیا اور کہا جاؤ میرے لال۔ نہیں، آخری فقرہ سنو اور اس کے بعد تابوت کی زیارت کرنا۔ مقتل نے لکھا ہے کہ جب یہ لب پہنچا ہے حسن کا لال میدان کربلا میں، رجز پڑھ کے وہ حملہ کر رہا تھا کہ تم نے میرے چچا کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے میرے چچا کو اکیلا سمجھا ہے، اور حملہ کرتے جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ جیسے ہی قاسم گرے، نہیں آپ پہنچے منزل کو پہچانیے، کہتے جب قاسم گرے تو چونکہ حسن کی نشانی تھی، حسین دوڑے کہ قاسم کو بچا لیں، ادھر ساری فوجیں سمٹ کے اپنے گھوڑوں کو قاسم کی طرف لے کے بڑھی۔ کہتے ہیں کہ ہر شہید کا لاشا جان نکلنے کے بعد پامال ہوا، مگر ہائے رے حسن کی نشانی زندگی میں پامال ہو رہی تھی۔ میں کہتا ہوں مدینے میں حسن آواز دے رہے تھے، ہائے میرا جگر کا ٹکڑا۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ آوازیں بلند ہے میری ماں بہنوں کی، انہی سے عزاداریوں کی رونق ہے، ان ماں بہنوں سے عزاداریوں میں برکت ہے۔ یقین جانیے میرے نوجوانوں، آؤ اب کس سیاہ تابوت آنے والا ہے، پتہ ہوگا نا قاسم کے بعد کون ہے جس کا لاشا حسین خیمے تک نہ لا سکے، یا یہ کہوں اس نے ایک فقرہ کہا تھا، اے آقا میں آپ کی بیٹی سے بہت شرمندہ ہوں، میری میت میرا لاشا خیمے تک نہ لے جائیے گا۔ علماء نے بڑی وجوہات لکھی ہیں، بڑی وجوہات لکھی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عباس نے کہا اس لیے کہ چونکہ سکینہ سے شرمندہ تھے، اور یا اس لیے کہ دیکھ رہے تھے 57 برس کا حسین
کی میت. ابھی حسین کو بہت اٹھانا ہے، لہذا بس آخری فقرہ کہہ رہا ہوں. نہیں سنو، کہیں کسی کے لیے نہیں فقرہ ہے، مگر کہتے جیسے ہی بازو گرے اور کہتے یہ شیر جب زمین پہ آیا، حسین کا یہ فقرہ کہیں نہیں مگر کمر پکڑ کے کہا انکسرا ظہری یا اخی. انکسرا ظہری یا اخی. لو اس کا تابوت آئے گا، لیکن اس فقرے کے بعد زیارت کرنا. بہت دور تک رو گئے. کہتے جیسے ہی شیر زمین پہ گرا، عباس زمین پہ آئے، ادھر حسین دوڑے. اللہ اکبر. کہتے پہلی بار جھکے، الآن انکسرا ظہری یا اخی. دوسرت بازو اٹھایا، پھر کہا الآن انکسرا ظہری یا اخی. اللہ کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. کہتے اپنے بھیا کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا اور رکھنے کے بعد بس ایک فقرہ کہا اے عباس، اب حسین کس کے لیے زندہ رہے گا؟ عباس، حسین کو بڑا بھروسہ تھا. آپ نہیں اندازہ کر رہے، اما جو حسین جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، ذرا کوئی زینب کے گلے جیسے پوچھے، رباب کے دل سے پوچھے، ہائے غازی کا تابوت آ رہا. اجرکم عند اللہ. سن لو، خدا کوئی غم نہ دے. بس جلدی. اب بھائی دو مصرے میر انیس کے. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اللہ اکبر. 18 برس کی کمائی مؤذن کربلا علی اکبر کو، جس کی آذانیں بہنوں کا سکون ہو. ارے آپ سے بہتر کون محسوس کرے گا؟ ابھی ایک جوان کی میت آپ ہی کے علاقے میں ہوئی تھی. میں نے دیکھا ہے کہ باپ کے کیسے گریے تھے، تڑپ تڑپ کے باپ کیسے رو رہا تھا، بھائی تڑپ تڑپ کے کیسے رو رہا تھا. نہیں سنو، اس کے بعد تابوت کے زیارت. اللہ اکبر. مظفر نگر میں ایک جوان کی میت ہوئی تھی. یقین کرنا میرے تعلقات تھے اس گھرانے سے، میں 1 ہفتے تک فون نہیں کر پایا کہ تسلیت کے لیے کہوں گا کیا. جانتے 1 ہفتے کے بعد جب میں نے باپ سے بات کی تو باپ روتا ہوا کہہ رہا تھا. جانتے کیا فقرہ کہا اس نے؟ کہ مولانا آج پتہ چلا حسین جب اکبر کی میت پہ پہنچے تو یہ کیوں کہا بیٹا تیرے بعد زندگی اندھیری ہو گئی. وہ کہنے لگا مولانا میں اس وقت محسوس کیا، اس لیے کہ جب میں اپنے لال کی میت جب اٹھی اور جنازے میں چل رہا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میرا قدم کہاں پڑ رہا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں. اب آپ سمجھے، جب اکبر چلے حسین ایک طرف گرے، ہائے اکبر، ہائے اکبر. اللہ اکبر.
صبح جب اذان علی اکبر ہوئی، زینب نے سنی، محزون آواز تھی، شاید جوان کہہ رہا ہو بھیا بابا اکبر قربانی کے لیے آمادہ ہے، بس مقتل کے فقرے سنو۔ کہتے ہیں وہ منزل آئی، اپنے جوان کو حسین نے بڑی حسرت سے رخصت کیا، اور سب سن رکھا ہے آپ نے، پیچھے پیچھے حسین چلے، پھر اکبر پلٹ کے آئے کہ بابا پانی ہے؟ اے بابا جوان کو پیاس بہت لگتی ہے، سنیں گے؟ کہتے نہیں میرے لال پانی تو نہیں ہے، آپ نہیں پہنچ پائے شاید، اللہ نے جس نے پوری عمر کچھ نہ مانگا ہو۔ اور مقتل کا فقرہ سنا رہا ہوں، اور جتنا چاہیے گا روئیے گا۔ اب کہتے کیا کیا فقرے لکھے، مگر مجھے نہیں پتا، یہ فقرہ پڑھوں گا تابوت علی اکبر کا آپ کے سامنے ہوگا۔ اے عزاداروں، اللہ رے باپ کی مصیبت کا اندازہ کر لینا، پھر ماں کی مصیبت کا اندازہ۔ اللہ کسی ماں کے سامنے جوان کی میت اسے دیکھنی نہ پڑے۔ آخری فقرہ کہہ رہا ہوں کہ روایت کہتی جب حسین اکبر کی میت پہ پہنچے نہیں، بلکہ ابھی رمق حیات تھی، ابھی حیات تھی، اور جب پہنچے تو کہتے حسین ہاتھوں سے ایک مرتبہ کہتے اکبر کیا ہوا، اے اکبر کیا ہوا، نہیں دیکھیں اے اکبر کیا ہوا۔ اللہ مقتل کے فقرے ہیں کہ حسین کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اپنے رخسار کو وضع خدہ علی خد علی اکبر، اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پہ رکھ کر ایک چیخ ماری، اے میرے اللہ زندگی اندھیری ہو گئی۔ نہیں نوجوانوں، مجھے پتا ہے تھک چکے ہو، بس آخری فقرہ سن لو۔ یہ تو باپ کی مصیبت تھی، اللہ رے اس ماں کا جگر۔ کہتے ہیں ہر جنازے کو بیویوں نے استقبال کیا، مگر جب اکبر کی میت آ رہی تھی نا تو بیویاں ہٹ گئی، انہیں پتا تھا کہ کیسے کیا ہوگا۔ کہتے زینب سامنے آ گئی، اے بھیا نہ پریشان ہونا۔ حسین نے بس ایک مرتبہ دیکھا کہ لیلا کہاں ہے، اے زینب جاؤ لیلا کو بلا لاؤ۔ اللہ رے زینب جب گئی ہے تو خیمے کا منظر قیامت ہے۔ کہتے اب اس کے بعد تابوت آئے گا، روتے جانا۔ کہتے جیسے خیمے میں پہنچی تو کیا دیکھا، خیموں کی تنابیں پکڑ رہی ہے لیلا۔ اللہ ماؤں کے جوانوں کو سلامت رکھے، تنابوں کو پکڑ رہی ہے۔ کہا بھابھی آپ کہاں جانا چاہتی؟ کہے زینب جب سے میں نے سنا ہے میرا لال آیا ہے، میری آنکھوں کی روشنائی چلی گئی۔ اے زینب مجھے خیمے کا دروازہ نہیں مل رہا۔ اللہ رے کیا قیامت تھی، لو اسی قیامت خیز گریے کے سائے میں جوان کا تابوت آ رہا ہے۔ اللہ رے لیلا کی کمائی، زینب کی کمائی، حسین اکبر کی میت پہ لپٹ کے رو رہے تھے، ہائے میرا اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، ننھی سی قبر کھود گئے اصغر کو گار کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن
नन्हे गोश, नन्हा गहवारा, असगर बेशीर का। अल्लाह इस बेशीर के सदक़े में जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमाए। मैं कुछ नहीं, बस एक मंज़र आपने कितनी बार सुना है, हुसैन हर मैयत को लेके खैमे तक आए मगर वाहिद ये मैयत है। अभी सुना आपने, हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़दाइहि व तस्लीम। 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। आपने कभी सोचा अम्मा जो हुसैन 18 बरस की मैयत उठा लाया, जो हुसैन कासिम की मैयत उठा लाया, नन्हे शेरखार की मैयत कितनी भारी थी? नहीं, एहसास करोगे तो समझ जाओगे, उसके बाद गहवारा सामने आएगा। हमारे दोस्तों ने बताया कि ईरान में अल्लाह न करे परदेश में कोई मर जाए, कहते हैं बड़े दिनों के बाद ईरान में एक लड़का था, उसको औलाद मिली, हिंदुस्तान का था। कहते हैं 6-7 महीने का उसका बच्चा था और माँ, बाप और वो बच्चा, कहते हैं लड़का क्लास में था। इतने में माँ का फ़ोन आया कि नहीं मालूम बाबू बहुत देर से बोल नहीं रहा है। इसने कहा क्या हुआ? क्या कुछ नहीं, मैं अभी किचन में थी, जब आई तो देखा कि बाबू पलटा हुआ था और बोल नहीं रहा है। उसने, लोगों ने कहा कि उसने किताबें फेंकी और दौड़ पड़ा घर की तरफ। कहते जब घर पे पहुंचा बच्चा, उसने बहुत चाहा कि बच्चा बोले मगर बच्चे ने कुछ कहा नहीं। अल्लाह अकबर, वो रोने लगा, लेकिन जैसे ही उसने माँ का चेहरा देखा तो चुप हो गया। उसने कहा नहीं, रोना नहीं चाहिए, इस परदेश में कौन संभालेगा। उसने कहा परेशान न हो, मैं गया, अगर मक्तल पढ़ा है आपने, मैं गया और लेके आया, तुम परेशान ना हो, उसे कुछ नहीं हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, लेके आया। माँ कहने लगी नहीं मैं भी चलूंगी। उसने कहा बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, मैं जा रहा हूँ। उसने गाड़ी की, गया, डॉक्टर के पास जब पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे देखा और देखते कहा बच्चा मर गया। मैं बस उसी को, उसके बाद गहवारा सामने होगा और रोते जाना। कहते बच्चा मर गया। वो कहता मैं जमीन पे बैठ गया और अपने दोस्तों को फोन किया, दोस्त आ गए, तसल्ली देने लगा, कोई हौसला देने लगा कि न घबराओ, अल्लाह फिर तुम्हें देगा, अल्लाह फिर तुम्हें देगा। कहते 2-3 घंटे तक लोगों ने तसल्ली दी। वो कहता है कि सब तसल्ली दे के चले गए। अब मैं गाड़ी पे बैठा, नहीं महसूस करो, कहते नन्ही सी मैयत लेके हाथों पे चला। कहता है जब मैं घर के पास जब उतरा, वो कहता है मैं दरवाजे के पास पहुंचता था, वापस आ जाता था, दरवाजे के पास पहुंचता था, वापस आ जाता था, नहीं आप पहुंचे। उसने कहा जब मैं ये कर रहा था, मैंने करबला का रुख करके कहा ए आका हुसैन, आज पता चला कि ये दर्द कितना संगीन था, इसलिए कि माँ से कह के आए थे पानी पिला के ला रहे हैं, हाय रे सगीर की मैया, रवा अपने लाल की मुंतजिर है, इसीलिए तो देख के कहा आप मिसलों का योदा, हाय नन्हे का गहवारा आपके लिगाहों के साथ। बस आखिरी फिक्र है, 1 मिनट से ज़्यादा के मसाइब नहीं, बहुत रोए हैं, बस एहसास करिए अब किसकी नौबत आ गई। हाँ अल्लाह अकबर, जख्मों पे जख्म खा चुके, बस ए हुसैन बस हम तुमको आजमा चुके, बस ए हुसैन बस, अरे गर्दन झुका दो खंजर पे दांत के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। सुनोगे
की आवाजें बुलंद हुई, जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने हमको लूट लिया। वाह मोहम्मदा, अरे इस वक्त को हक रफाकत कर अदा, है ये जुल्म और दो आलम का मुक्तदा। अरे 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, अरे ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। अल्लाहु अकबर। आखिरी फिक्र सुनिए, कहते हैं जब आदमी को कुछ दिखता नहीं है तो कैसे अपने वाले को बचाता है। ऐ अर्ज़ करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ अर्ज़ नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, अरे घेरा है ज़ालिमों ने मेरे नूरे को, ऐ ज़ुल्फ़िकार लूंगी मैं तुझसे हुसैन को। ख़त्म कर दिए, नहीं पढ़ पाऊंगा। अल्लाह आपके हौसले बस सुनिए, आखिरी मरहला है ना। आइए, किसी ने इमाम ज़माना से मुलाकात की, एक आलिम दीन थे, उन्होंने इमाम ज़माना से मुलाकात की और इमाम से पूछा, मौला ये जो आपकी ज़ियारत में है कि आप खून के आंसू रोते हैं, ए मौला ये खून के आंसू कब रोते हैं? जानते हो मेरे मौला ने कहा, दो मंजर ऐसे हैं, ख़त्म कर दिए मैंने, दो मंजर ऐसे हैं जब मेरी निगाहों के सामने आते हैं मैं खून के आंसू रोता हूँ। उसने कहा मौला कोई एक मंजर बताइए। बहुत सवाल किया, उसने हाथों को जोड़ा, मौला बताइए। जानते हैं क्या कहा इमाम ज़माना ने? कहा एक मंजर वो कि 10 मुहर्रम को हुसैन, कब 10 मुहर्रम को हुसैन अश्शिम्र जालिसून अला सदरे, शिम्र हुसैन के सीने पे सवार और कुंद खंजर चलाने के लिए आमादा। कहते हुसैन पे खंजर जब चल रहा था कि मौला ये मुश्किल बहुत सख्त थी, कर खून के आंसू तो इसलिए आए कि टीले ज़ैनबी पे एक बहन खड़ी होकर आवाज दे रही थी, ए शेब ये मेरा बजाया हाय ज़िबारा। आखिरी फ़क़रा, बस आखिरी फ़क़रा, ए शिम्र ये मेरा माजाया ज़िबा हो रहा है, तू खड़ा देख रहा है। मक्तल के फ़क़रे हैं, मक्तल के फ़क़रे। कहते जैसे देखा क्या हुआ? कहते हुसैन जब ज़मीन करबला पे गिरे ना, अल्लाह अकबर, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने नेज़े फेंके, किसी ने तलवारें फेंकी, जिसके हाथ में कुछ नहीं था गर्म खाक हुसैन पे फेंक रहा था। नहीं, हैदराबाद के एक अजीम शायर थे, वो कहने लगे मौलाना मैंने एक किताब पढ़ी है कि करबला में खंजर की दुकानें लगी थी और खंजर लोग खरीदते जाते थे और हुसैन को खंजर मारते जाते थे और जाके इनाम यजीद से लेते थे कि मैंने ये खंजर हुसैन को मारा। आप अंदाज़ा करिए, हाय रे ये गुर्बत मेरे हुसैन की। कहते जब ज़मीन करबला पे हुसैन गिर गए, रमक़ हयात थी मगर रोब इतना था कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। हुसैन के करीब आए, कहते रवायत के फ़क़रे हैं कि शिम्र कहता है पता करना है हुसैन जिंदा है कि नहीं। एक मर्तबा कहता है आओ चलो खैमे पे हमला करो, आओ चलो खैमे पे, नहीं गौर करिए, खैमे पे हमला करो। कहते जैसे खैमे का नाम सुना, हुसैन मजलूम ने अपनी कोहनियों से सहारा लिया और कहा अरे बेशरम, कम से कम कुछ तो हया का। कहते हुसैन उठे, अल्लाह अकबर, जैसे ही उठना चाह रहे थे, मक्तल के फ़क़रे उलमा ने लिखे एक मलून पत्थर लिए खड़ा था, हुसैन के सर पे पत्थर लगा, पेशानी से लहू निकला। अल्लाह रे, एक आवाज गूंज रही थी, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला
مقتل سے جنازہ لی اکبر کا جو آیا، ارے سادات کے خیمے میں قیامت ہوئی برپا، رخ کر کے مدینے کا یہ کہنے لگی لیلا، آ دیکھ لے صغرا میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، میرے اکبر کا جنازہ، ارے آ دیکھ لے صغرا میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، میرے اکبر کا جنازہ، ارے ایک زخم تو گہرا ہے بہت سینے کے اندر، ارے سینے سے کلیجہ بھی نکل آیا ہے باہر، ہے خون میں ڈوبا میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، میرے اکبر کا جنازہ، ارے خیمے سے کئی بار میں ٹکرا کے گری ہوں، ارے میں خاک پہ گر کر بڑی مشکل سے اٹھی ہوں، جب لائے ہیں مولا میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، میرے اکبر کا جنازہ، ارے پھٹ جائے گا سینے میں تیرا غموں سے کلیجہ، ارے تو 4 برس کی ہے یہ 18 برس کا، نہ دیکھ سکینہ میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، میرے اکبر کا جنازہ، ارے جیسے کوئی نابینا ہوں میں ایسے پھری ہوں، ارے خیمے کی قناتوں سے میں ٹکرا کے گری ہوں، ارے خیمے کی قناتوں سے میں ٹکرا کے گری ہوں، جب خیمے میں آیا میرے اکبر کا جنازہ، اکبر